السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا آج کا سبق سورۃ الماعون کے اوپر ہے، اور سب سے اہم بات کہ ہم اپنے سبق کے اندر ایک قاعدے کی صرف اور صرف ایک دفعہ ہی وضاحت کریں گے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی قاعدہ بار بار سبق کے اندر استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم صرف اور صرف ایک دفعہ ہی استعمال کریں گے۔ بار بار استعمال کرنے سے ایک تو سبق لمبا ہو جاتا ہے، دوسرا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت حمزہ کو خوب واضح کر کے ادا کریں گے۔ جب را کے اوپر زبر آ جائے، را کو موٹا پڑا جاتا ہے۔ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے، یا لین ہوتی ہے، تو یا لین کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ تو ہم تا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ لذی، ذال میں سیٹی پیدا نہیں کرنی۔ جب بھی ذال کو ادا کرنا ہے تو اپنی زبان کی نوک جو سامنے اوپر دانت ہے نا بڑے، ان کی نوک کے ساتھ لگائیں گے تو اس کے اندر سیٹی پیدا نہیں ہوگی۔ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے، یا مدہ ہوتی ہے، یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب، ذال مشدد ہے، جس لفظ کے اوپر شادہ آ جائے اس لفظ کو سختی سے ادا کرتے ہیں۔ بالدین، اور جب ہم نے بالدین کے اوپر وقف کرنا ہے تو ہم یہاں پہ 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب بالدین کو ادا کرنا ہے تو ہماری آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، بالدین، دین نہیں، بالدین۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، جس لفظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس لفظ کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ لذی یدع الیتیم فذلک الذی یدع الیتیم۔ یدع، اس لفظ کو ذرا خاص اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے، اکثر اس میں غلطی ہمارے بھائی کر جاتے ہیں۔ تو عین کے اوپر ذرا خوب سختی کر کے اس کو ادا کرنا ہے۔ یدع الیتیم، ولا، الف سے پہلے حرف کے اوپر جب زبر آ جائے، الف مدہ ہوتا ہے، تو الف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ یحض، ہا کو باریک پڑھیں گے اور ضاد کو خوب موٹا پڑھیں گے۔ اور اس لفظ کے اندر جون سی چیز ہے خاص یاد رکھنے والی، وہ یہ کہ ضاد کو اکثر ادا کرنے والے اپنی زبان کی نوک کو جو سامنے بڑے 2 دانت ہیں ان کے ساتھ لگا کے ادا کرتے ہیں، تو وہاں سے ضاد بالکل بھی ادا نہیں ہوتا، نہ ہی ہم نے وہاں سے ادا کرنا ہے، بلکہ ہم نے جب ضاد کو ادا کرنا ہے تو اپنی زبان کی سائڈ اوپر کی 5 داڑوں کے ساتھ لگانی ہے، تو یہ وہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے اور وہی اس کا اصل مخرج ہے۔ یحض علی طعام طا کو موٹا پڑھیں گے، مسکین، سین میں خوب سیٹی پیدا کریں گے۔ ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، صاد کو خوب موٹا پڑھیں گے، فويل للمصلين الذين هم، ہا کو موٹا پڑھیں گے، عن، جب نون ساکن کے بعد
اخفا کے حروف میں سے کوئی موٹا حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا بھی موٹا ہوتا ہے. تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ عن، ایسے نہیں، عن صلاتہم ساہون الذین هم عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون. جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے تو مد واجب ہوتی ہے. مد واجب کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. صدق اللہ العظیم.